أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ہمارے لیے بڑا ہی مبارک مہینہ ہے اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے اس میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ہمارے لیے صرف یہ 29 یا 30 دن کے روزے فرض کیے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ نے پورے سال ہی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا ہو، بلکہ پورے سال میں چند دن قرآن نے ان کو فرمایا کہ ایام معدودات، یعنی چند دن ہے جن میں تم کو روزہ رکھنا ہے. تو اس لیے آدمی اس مہینے کے کسی بھی روزے کو، ایک بھی روزے کو ضائع نہ کرے، ایک بھی روزے کو نہ چھوڑے. اس لیے کہ یہ روزے اسی مہینے میں رکھے جائیں گے. اس مہینے کے بعد میں پھر آدمی اگر رکھنا چاہے تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اور پھر اللہ نے ایسا نہیں کہ ہر ایک پر فرض کر دی ہو. کوئی بہت ہی زیادہ بیمار ہے، سخت مرض اس میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے اجازت دی کہ ابھی نہ رکھے، جب اس کی بیماری ختم ہو جائے اس وقت رکھ لے. یا کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا کہ اب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس کو یہ طاقت دوبارہ آنے کی امید بھی نہیں ہے کہ اب جو ہے اس کو یہ طاقت دوبارہ مل سکے، یہ امید بھی اس کو نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ایک روزے کا فدیہ، ایک صدقہ فطر کے برابر اس کا فدیہ ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے یہ ہمارے لیے بہت آسان رکھا ہے. اگر اللہ ہر ایک پر روزہ فرض کر دیتے، چاہے مجبور ہو، بیمار ہو، کیسا بھی ہو، اتنا ہی بوڑھا ہو، کوئی دقت ہوتی. لیکن اللہ نے ہم سب کی رعایت کرتے ہوئے یہ احکامات ہم پر فرض کیے. تو اس لیے ہم اس مہینے کے روزوں کی قدر کریں کہ جن کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی سخت مرض میں مبتلا نہیں ہے، تو وہ ان روزوں کی قدر کرے اور ایک بھی روزہ نہ چھوڑے. کچھ پتہ نہیں کہ اگلے سال ہم صحت مند ہوں یا نہ ہوں، صحیح سلامت ہوں یا نہ ہوں، اور اگلے سال نہ معلوم ہم کس مرض کے اندر مبتلا ہو جائیں اور کس بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں تو پھر چاہتے ہوئے بھی نہیں رکھ سکیں. اس لیے آدمی کو اس مہینے کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے اور اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ روزے کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ ہو. اور جو روزے ہم رکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کوشش کریں کہ وہ روزے ہمارے اللہ کے یہاں قبول ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوکا رہنے کے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. یعنی وہ روزہ تو رکھتے ہیں اور پورے مہینے کے رکھتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے بھی وہ رہتے ہیں، لیکن ان کو
کچھ نہیں ملتا. اس طریقے سے فرمایا کہ بہت سے لوگ رات کو جاگنے والے، ان کو صرف رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہیں ملتا. یعنی وہ رمضان کی رات میں پوری رات جاگتے ہیں، لیکن ان کو رات کو جاگنے کا کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ روزے اللہ کے یہاں قبول ہوں، اور روزے کے جو فائدے ہیں وہ فائدے ہم کو ملیں. روزے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہم کو حاصل ہو. رات کو عبادت کرنے کا جو فائدہ ہے، رات کو جاگنے کی جو فضیلت ہے، وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو. چاہے تھوڑی دیر جاگیں، تھوڑی دیر اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس کے منافع ہم کو حاصل ہونے چاہیے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ بہت سے روزے دار ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان کو روزے کا ایک بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. علماء نے اس حدیث کے بہت سے مطلب بیان فرمائے ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے اور صحیح طریقے سے رکھے، سحری بھی کرے اور دن بھر بھوکا پیاسا بھی رہے، لیکن افطار کے وقت میں حرام مال سے اس نے اپنا افطار کیا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا. اس لیے کہ روزہ رکھنے کا جو فائدہ اس کو ملا اور جو ثواب اس کو ملا، وہ اس نے حرام مال سے افطار کر کے اس کو ضائع کر دیا. یعنی جتنی نیکی کی اتنا ہی جو ہے حرام مال استعمال کر کے گناہ حاصل کر لیا. تو اس کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں کہ ہم حلال مال سے اور حلال افطاری سے اپنا روزہ افطار کریں. اس کا بہت زیادہ خاص طور پر اہتمام کریں. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی دن بھر روزہ رکھے، بھوکا پیاسا رہے، افطاری بھی حلال مال سے اس نے کی، لیکن دن بھر وہ غیبت کے اندر، چغلی کے اندر مبتلا رہا. تو اس کو اس روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا سوائے بھوکا رہنے کے. اس لیے کہ جتنا ثواب اس نے روزہ رکھ کے حاصل کیا، اس سے زیادہ گناہ اس نے غیبت کر کے حاصل کر لیا. تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ کے دن بھر بھوکا پیاسا رہے، حلال مال سے افطاری بھی کرے، کسی کی غیبت بھی نہ کرے، لیکن اور دوسرے قسم کے گناہوں سے پرہیز نہ کرے. یعنی اور دوسرے بہت سی قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا رہے، کہ جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، ناجائز کسی کو ستانا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، یا اور بہت سارے قسم کے گناہ ہیں. ان گناہوں کے اندر دن بھر یہ مبتلا رہا، تو اس کو بھی روزے سے سوائے بھوکا رہنے کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. تو اس لیے ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، یہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے. تو ہم اس طریقے سے رکھیں کہ واقعی اللہ ہم سے خوش بھی ہو اور اللہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، اور روزے کے منافع اور اس کے فوائد یہ ہم کو حاصل ہوں. تو اس مہینے کے اندر ہم ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اس مہینے میں شیطان کو تو قید کر دیا گیا، لیکن شیطان رمضان کے آنے سے پہلے ہی انسان کو سارے فارمولے جو ہے سکھا دیتا ہے کہ رمضان میں کس طریقے سے گناہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو بہت ساری اس طرح کی چیزوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس سے ہماری بہت ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں.
بہت سی باتیں اس طرح کی چلی ہوئی ہیں کہ جس سے ہم ایک طرف جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے اس میں اور بہت سارے گناہ کر کے اس فائدے کو برباد کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک چیز ہے، بہت سے جگہ یہ ماحول چل چکا کہ چھوٹے سے بچے کو ہی روزہ رکھوا دیتے ہیں، حالانکہ روزہ تو بالغ ہونے پر فرض ہوتا ہے، جب آدمی بالغ ہو تب روزہ رکھنا ہے۔ پہلے بھی کوئی روزہ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے چپ چاپ رکھ لے، لیکن پہلا روزہ رکھے چاہے وہ عمر 8 سال ہو، 9 سال ہو، 10 سال ہو، اور پھر اس کا اشتہار کرتے ہیں باقاعدہ، اس کی فوٹو کھینچ کے ویڈیو بنا کے اور ٹی وی میں ڈالتے ہیں، چینلوں میں ڈالتے ہیں یا اخباروں میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ گویا ایک طرف تو جو ہے اچھا کام کیا کہ چھوٹے سے بچے نے روزہ رکھا، لیکن دوسری طرف جو ہے فوٹو کھینچنا اور اشتہار کرنا اور نام و نمود کرنا، نمائش کرنا، یہ کتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور روزہ عبادت ہے، اور عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہماری ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ جس طریقے سے کسی بچے نے پہلی مرتبہ نماز پڑھی تو کیا اس نماز کا بھی ہم اشتہار کرتے ہیں، اس کا بھی اعلان کرتے ہیں؟ اس طریقے سے نماز ایک فرض عبادت ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی ایک فرض ہے۔ نماز بھی بچے پر بالغ ہونے پر فرض ہوتی ہے، لیکن اس کی عادت ڈالنے کے لیے پہلے سے اس کو پڑھانے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی بالغ ہونے پر فرض ہے، لیکن چلو عادت ڈالنے کے لیے پہلے سے رکھوانا شروع کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے نام و نمود، نمائش اور جو بہت ساری خرافات ہیں ان کے اندر مبتلا ہو کر ہم جو ہے اس کے پورے ثواب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ افطار کرانا، اس کی فضیلت ہے، اس کا ثواب ہے اور بہت اس کا فائدہ ہے، لیکن افطار کی جو دعوتیں عام طور پر چلتی ہیں اس میں اس فائدے کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ جیسے کوئی گھر کے اندر افطار کی دعوت کرائے، اب جتنے بھی لوگ آئیں تو وہ گھر پہ افطار کریں گے، اب افطار کرنے میں چونکہ گھر پہ جو کریں گے تو اس میں اور زیادہ کافی ٹائم لگے گا، اور وہاں جب افطار کر کے پھر ہم جب مسجد جائیں گے تو ہو سکتا ہے اکثر تو نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے روزہ افطار کو کر لیا، لیکن اب وہ روزہ افطار کر کے یا تو وہیں بیٹھے رہیں گے یا بازار میں چلے جائیں گے، دکانوں پہ چلے جائیں گے یا اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن مسجد نہیں جائیں گے اور نماز انہوں نے ضائع کر دی۔ بہت سے لوگ چلے بھی جائیں گے تو ان کی جماعت چھوٹ چکی ہوگی، افطار کر کے اچھے طریقے سے افطار کر کے کھا پی کے بڑھیا پیٹ بھر کے وہ جب مسجد جائیں گے تو جب تک تو جماعت ہو چکی ہوگی۔ تو گویا دعوت قبول کرنا یا دعوت کرنا یہ ثواب ہے، لیکن ایک ثواب کے لیے ہم نے کتنی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا جو ضروری تھی۔ جماعت سے نماز پڑھنا یہ تو ضروری ہے، تو جماعت کی نماز ہماری اس دعوت کے چکر میں چلی گئی، یا جماعت نہیں گئی تو رکعت تو چلی جاتی ہے، عام طور پر ایک رکعت چھوٹ گئی، دو چھوٹ گئی۔ تو اس کا ایک طرف ہم نے دعوت کر کے یا کسی کی دعوت قبول کر کے اچھا کام کیا، ثواب کا کام کیا، لیکن دوسری طرف جو ہے اس کی وجہ سے کتنے ہمارے نقصانات ہوئے۔ اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس مہینے کیونکہ شیطان نے پہلے یہ سارے فارمولے فٹ کر دیے رمضان آنے سے پہلے ہی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور اس کے حساب سے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ کوئی عمل ہمارا اس مہینے میں ضائع نہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہمارا اس مہینے کے اندر بیکار نہ ہو۔ اس طریقے سے تراویح ہم پڑھتے ہیں تو تراویح عام طور پر مرد حضرات کو مسجد میں آ کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن تراویح صرف مردوں پر نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی ہے۔ تراویح مرد اور عورتیں دونوں پر سنت ہے، لیکن عام طور پر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو صرف مردوں پہ ہے اور مرد ہی پڑھیں گے اس کو۔ تو
مردوں کے لیے تو مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھنا یہ سنت ہے، اور عورتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں گی اپنے طور پر الگ الگ، باقی پڑھنی ان کو بھی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ جس طریقے سے روزہ مردوں پر فرض ہے اسی طریقے سے عورتوں پر بھی فرض ہے، زکوٰۃ مردوں پر فرض ہے اسی طریقے سے عورتوں پر بھی فرض ہے، نماز جس طریقے سے مردوں پر فرض ہے اسی طریقے سے عورتوں پر بھی فرض ہے، تراویح جس طریقے سے مردوں پر سنت ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ تو ہم اپنے گھر کے اندر اپنی ماں بہنوں کو اور بہن بیٹیوں کو اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی یہ بات بتائیں کہ تراویح تمہیں بھی تراویح پڑھنی ہے اور 20 رکعت تمہیں تراویح اپنے گھر کے اندر پڑھنی ہے، وہ اس سنت سے محروم نہ ہو۔ تو اس کا بھی ہم اہتمام کریں، ہر آدمی کی اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، اور ہر آدمی اس کی کوشش کرے کہ ہم جس طریقے سے مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں ہمارے گھر کی تمام عورتیں یہ اپنے گھر میں اپنے اپنے طور پر تراویح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنت نہیں پڑھی